اگر اللہ کی نافرمانی انسان سے ہو جائے نا، اس کی تلافی ہو جاتی ہے توبہ کے ذریعے. فطرت سے بغاوت کرو گے وہ فطرت معاف نہیں کرتی. فطرت نام اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ ہی نے فطرت بنائی ہے، لیکن اللہ نے فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی بغاوت کرو گے میں معاف کروں گا. فطرت معاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بہت خاندانی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کھوپڑی میں اتر جائے، اللہ کرے مجھے سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلے تو مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو حکم دیا یہ نہیں کرو، کوئی بھی حکم دے دیا رشوت نہیں لو، آپ نے اللہ سے بغاوت کی، رشوت لے لی، کسی مفتی عالم کے پاس جاؤ گے، بھائی مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں، وہ اس کی تلافی کا طریقہ بتائے گا. یار جس سے لیے اس کو واپس کر دو، وہ نہیں مل رہا تو اس کی طرف سے صدقہ کر لو، خود غریب ہو تو خود رکھ لو، پھر توبہ کر لو آئندہ نہیں لوں گا. اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے جو تم سے غلطی ہوئی تھی اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. بشرطے کہ یہ نہ ہو کہ یہ نیت نہ ہو کہ چلو وہ والی تو لے لی تھی بہت اچھا ہو گیا، ٹھیک ہے نا بھائی، ندامت بھی ہو کہ میں نے غلط کیا، بد نظری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، قتل بھی ہو گیا، اس کی بھی تلافی ہے اسلام میں. جان جان کر یہ سوچ کے قتل کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایک مثال ہے، کسی سے ہو گیا بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کا بھی حل ہے. لیکن فطرت سے جب بغاوت کرتا ہے نا انسان، یہ دینداروں کی بات کر رہا ہوں، ایک بڑا معاشرے میں فالٹ آ گیا ہے، وہ فطرت سے بغاوت پہ اتر آتے ہیں. فطرت اور نیچر سے جب لڑو گے نا تو اللہ نے نیچر کو ایسا بنایا ہے کہ نیچر معاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں کرتی، وہ نہیں معاف کرتی. مثال کے طور پر آپ نے حرام کھا لیا. کیا کھا لیا آپ نے؟ چوری، کسی کے مرغی رکھی ہوئی تھی یا مرغی گھوم رہی تھی، چوری کر کے بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے ذبح کیا، آپ نے کھا لی، حرام کھا لیا نا آپ نے. مرغی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے نا. چوری کی مرغی ویسے تو حلال ہے، حرام کھا لیا، اس کی تلافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اللہ نہ کرے خنزیر کھا لیا کسی نے، اس کی تلافی ہو جائے گی، بھائی توبہ استغفار کرو، اب کھا لیا تو آئندہ نہ کھاؤ، گڑ گڑاؤ، جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا زیادہ گڑ گڑاؤ. لیکن آپ نے زہر پی لیا. یہ جو زہر آپ نے پیا ہے نا، اور پیا بھی جان کے نہیں ہے، آپ سمجھے کہ اس بوتل میں زمزم رکھا ہوا ہے، حالانکہ کیا رکھا ہوا تھا؟ زہر. پہلا گناہ جان کر کیا، توبہ سے تلافی ہوگی. دوسرا گناہ بھی نہیں ہے، کیا بھی بھولے سے، غلطی سے، لیکن وہ زہر ہے، اس کی تلافی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. یہ کس کی بغاوت ہو رہی ہے؟ فطرت کی. فطرت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ تو جان کے غلط کر رہا ہے یا غلطی سے غلط کر رہا ہے. آپ جب زہر آنتوں میں اترے گا، جتنی مرضی توبہ کر لو، اے اللہ آئندہ میں جب بھی بوتل کا ڈھکن کھولوں گا 100 دفعہ سونگوں گا، پہلے کسی کو ٹیسٹ کراؤں گا، اس کے بعد میں پیوں گا، اس دفعہ معاف کر دے، میری آنتیں نہ گلیں، اس دفعہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک معجزہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ بھائی معاف تو میں نے کر دیا، تو نے بے احتیاطی کی، لیکن جو زہر ہے نا وہ معاف نہیں کرے گا، وہ تیری آنتوں کو گلائے گا اور تو مرے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بہت مشکل ہے. دیندار آدمی پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ جو فطرت نے اصول، قدرت اللہ نے اصول، فطرت بھی اللہ نے بنا، زہر میں اللہ نے خاصیت رکھی نا کہ آنتوں کو گلائے گا. آگ میں جلانے کی خاصیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. آپ کا پاؤں پھسل گیا، لوگ کہہ رہے ہیں یار یہاں احتیاط سے جاؤ، نیچے آگ جل رہی ہے، پاؤں پھسل سکتا ہے. آپ نے کہا میں بڑا فنٹر ہوں، کچھ نہیں ہوتا ہے یار، میں گیا اور پھسل کے آگ میں گر گئے. یہ گناہ کیا نا آپ نے کہ احتیاط. اب آگ میں جیسے ہی گرے آپ نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بے احتیاطی کی. بے احتیاطی بھی ایک جرم ہے، اللہ فوراً کیا کر دے گا؟ معاف. کہ بھئی میرا بندہ توبہ کر رہا ہے، معاف. اللہ مجھے معاف کر کے آگ سے نکال لے اب، کیونکہ میں غلطی سے گرا ہوں، تو معاف. اللہ کیا کہے گا؟ ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، ابراہیم آگ میں گئے تھے، میں نے بچا لیا تھا. بس یہ ابراہیم کے ساتھ ایسا ہوا، اور ہو سکتا ہے 2-4 اور ایسے واقعات ہو گئے ہوں. قانون یہ ہے کہ آپ کا گناہ تو میں نے معاف کر دیا، مگر جس غلطی کی وجہ سے آپ آگ میں سلپ ہوئے ہو، آگ کو میں نے پرمیشن نہیں دی کہ وہ تجھے معاف کر دے. اس کا کام ہے جلانا، وہ جلا کے چھوڑے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آج ہمارے ہاں بہت سے مسلمان اللہ کی تو نافرمانی کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ فطرت سے بھی لڑ رہے ہیں. دیکھو انگریز کوشش کرتا ہے نیچر سے نہ لڑے. کیا مطلب؟ کامیابی کے جو دنیاوی اسباب ہے نا وہ اختیار کرتا ہے، وہ تبھی کامیابی جو دنیا کے لحاظ سے جس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ بھئی کوئی کافر بھی اگر اسباب اختیار کرے گا نا، جس چیز کا جو سبب میں نے رکھا ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ بے احتیاطی کر رہے ہو، آپ بھی آگ میں گر گئے اور کافر بھی گر گیا بے احتیاطی سے، تو آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ چونکہ کلمہ پڑھنے والے، اس کو بچا لو، وہ کافر ہے اس کو کیا کر دو؟ جلا لو. یہ آگ یہ نہیں دیکھے گی. اسی طرح آپ مسلمان تھے، آپ نے بے احتیاطی کی اور کافر نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا، تو اب آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ کافر ہے تو احتیاط کر رہا ہے پھر بھی جلاؤ اس کو. نہ 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 نہ، بلکہ آگ اس تک نہیں پہنچے گی، آگ وہ بچ جائے گا. دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے
کامیابی اور ناکامی کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ اسباب کے ساتھ. جو جس چیز کا سبب ہے نا وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ سبب آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. اس سبب کو اختیار کیے بغیر وظیفے، دعائیں اور آشیرواد لے لینا کسی سے، جا کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے حضرت جی تو میری شادی ہو جائے گی، نہیں ہوگی شادی آپ کی. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہی بنا ہوا ہے نا، تو اس لیے مثال ذہن میں آ جاتی ہے. آج ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے، مفتی صاحب میں 40 سال کا ہو گیا، میری شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا کیوں نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں یار میں پتہ نہیں میرا مائنڈ ہی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو میرے لیے دعا کر دیں کہ میری شادی ہو جائے. میں نے کہا تو کر ہی نہیں رہی، کر ہی نہیں رہا، تو میں یہ دعا کر دیتا ہوں آپ کا مائنڈ بن جائے. تو میں نے کہا بنانے کی کوشش کرو گے تو بنے گا نا. تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ صحت کے معاملے میں بھی، پڑھائی کے معاملے میں بھی، اور بزنس کے معاملات میں بھی، دین کے معاملات میں بھی. دین میں بھی تو یہ ہے نا کہ جنت کے اسباب اختیار کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. تو اس میں بھی جنت کے اسباب بھی اختیار کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. جنت کے اسباب ہے گناہ چھوڑو، گناہ نہیں چھوڑتے، اور پتہ نہیں ایران توران کیا کچھ کر لیں گے، وظیفے پڑھ لیں گے، 5 لاکھ دفعہ آیت الکریمہ پڑھ لی، فلاں نے پڑھ لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اور فلاں کو کھانا کھلا دیا. بھائی جنت میں جانے کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اس سے آپ کو بچنا ہے. گناہ چھوڑنا ضروری ہے. اپنے عقیدے کو توحید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. کتنے اچھے بن جاؤ، شرک پر اگر ہے. دیکھو جیسے دنیا کا کے اسباب ہوتے ہیں نا، کہ جب تک محنت نہیں کرو گے، صحت کی کوشش نہیں کرو گے تو صحت بنتی نہیں ہے. یہ تھوڑی کہ اٹرم پٹرم جو مرضی کھاتے رہو اور آپ پھر بھی صحت مند، ایسا نہیں ہوتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں سب کچھ کھا جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. ایک وقت اس کو بھی بریک لگانی پڑتی ہے، اس کو روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اور جو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں ہونے والا ہے، اس کو ایک ہی دفعہ میں پھٹ جائے گا بیٹھا بیٹھا. کیونکہ جو کچھ ہوتا رہے نا تو انسان پھر بھی تھوڑا سا احتیاط سے چلتا ہے. اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں اس کا کچھ ہونے والا ہے، ٹائٹ طریقے سے دھماکے کے ساتھ پھٹے گا. گرنیڈ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے اور کلاشن کوف سے گولیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا. گرنیڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے، بس وہ دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا. تو آخرت میں جانے کا سبب بھی ہے، تو وہ سبب اختیار کیے بغیر ہم انگریز کو کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب ہے مگر آخرت میں نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی؟ تم آخرت کا سبب اختیار کرتے ہی نہیں ہو. آخرت میں جانے کے اسباب کیا ہیں؟ عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے. پھر جو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو، جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو. پھر لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ یہ سائنسدان کیوں جنت میں نہیں جائیں گے، انہوں نے تو اتنے نیک کام کیے. اور بھائی جنت میں جانے کے لیے تھوڑی کیے انہوں نے، دنیا کے لیے کیے ہیں. تو دنیا آج ان لوگوں کو بڑے اچھے القاب سے یاد رکھتی ہے، یار اس نے بلب ایجاد کیا. اب بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا الگ بات ہے، لیکن بلب بنانے والے کو گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا. پاکستانی قوم بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتی ہے، لیکن بلب بنانے والے کو الحمدللہ گالیاں نہیں دیتی، اور دینا بھی نہیں چاہیے گالیاں. بھائی اس نے ہم پر احسان کیا، بلب بنایا، تو احسان کا بدلہ اس کو دنیا میں مل گیا. اس نے کون سا صدقہ جاریہ کے لیے آخرت کے لیے بنایا تھا؟ تو جو دنیا میں کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ نے بتا دیا تم نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے بات خوب یاد رکھو، صحت کا مسئلہ ہو، گھر میں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو، پیسے کمانے کا مسئلہ ہو، صحیح ہے نا، جب تک محنت نہیں کرو گے، قانون اللہ کا یہ ہے کہ کخ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا، کخ بھی نہیں آئے گا. کل رات میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں تھوڑی سی عبرت کے لیے. کل ہماری ایک جگہ دعوت تھی، بہت ہی اچھے لوگ تھے، وہ دعوت ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی. کھانا کھایا ہم نے 11 بجے رات، اور وہ انہوں نے اتنا کچھ بنایا ہوا تھا، وہ بھی باقاعدہ آرڈر پہ کھایا ہم نے. ابھی میں کیا بس وہ سن بھی رہے ہوں گے نا بیان. کھایا 11 بجے جب آپ کھا کے سو گئے تو آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کہو چونکہ میں مفتی صاحب ہوں اور لوگ کہتے ہیں عالم ہے، لوگوں کے خیال میں کوئی نیک آدمی ہے. اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے، کون بزرگ ہے، کون عالم ہے، لیکن لوگوں کا ایک اچھا گمان اگر فرض کر لیں تو چونکہ ہم نے 11 بجے کوفتے کھائے ہیں، کوفتے بنائے ہوئے بڑے خاندانی قسم کے، پھوڑ دیے ہم نے، طبیعت سے پھوڑے. اچھا وہ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو رات کو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے نا. رات کو کھانا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نہیں کھاتے، وہ اتنے 2-4 نوالے بس جتنا بھی رکھا وہ نہیں کھاتے، صحت کا خیال کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنا تپڑ مجھ میں نہیں ہے، اتنا اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اور میں کھاؤں نہیں. تو وہ کہنے لگے، میں نے کہا ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا ہوا ہے، کھائیں گے طبیعت سے. تو ہم نے پھوڑا. اب جب پھوڑا ہے تو ظاہر ہے اس پھوڑے ہوئے کو نکالنا بھی تو ہے نا کہیں. تو اس کا حل پھر ہم، میرے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے، وہ کافی وزنی ہے. میں نے کہا بیٹا میں تو نہیں سو سکتا ایسے، میں تو نہیں سو سکتا، یہ تو خودکشی ہے. تو میں نے کہا جب تک یہ جتنی کیلوریز جمع ہوئی ہے نا یہ برن نہیں ہوں گی نا میں نہیں سوؤں گا. انہوں نے کہا کیسے بند کرنا؟ میں نے کہا پیدل نکلو. تو ہم پھر نکل لیے پیدل، ٹھیک ٹھاک واک کی. پھر ہمارے ایک دوست کا جم ہے یہاں چلا گیا، پھر وہ جو مشین ہوتی ہے نا بھاگنے والی اس پہ بھاگا. میں نے دیکھا میں نے اس سے پوچھا یار
आधा किलो कढ़ाई में कितनी कैलोरीज, मैंने आधा किलो कढ़ाई नहीं खाई लेकिन उससे वैसे ही पूछा है कितनी कैलोरीज होती हैं, उसने कहा कि पता नहीं 100 होती हैं। तो मैंने कहा जब तक 100 यहाँ वो मशीन में लिखा हुआ था ना, इतना उस पे मैं चला हूं और तेज तेज वॉक की है कि जब वो आए ना कि 100 कैलोरीज आपकी बर्न हो गई हैं, फिर हम मशीन से उतरे। हमने कहा अब हमारे लिए सोना क्या हो गया है, बोलो ना भाई, हलाल। ये इतने नेक हम भी नहीं है कि इतना सेहत का ख्याल रखें। वंस अपॉन अ टाइम एक वाकया अच्छा आ गया, हमने कहा पार्सल कर दो। ये करना पड़ेगा आपके बाप को भी, वरना तोंद निकलेगी, वरना अजीब से हो जाओगे। जिंदगी ऐसी बहारें और खुशियां क्या हो जाएंगी, खत्म। वो कढ़ाइयां जो आप खा रहे, कोफ्ते जो खा रहे हो ना, आहिस्ता आहिस्ता जाके मुख्तलिफ जगहों पे से निकलना शुरू होंगे। कभी कोफ्ता यहां से निकलेगा, डॉक्टर कहेंगे इनकी रसोली निकल आई, वो रसोली नहीं है। वो जो कोफ्ते आपने खाए हैं उनमें सिर्फ एक कोफ्ता निकला है, अभी तो बाकी क्या है, बाकी है। तो मुख्तलिफ, अभी तो थोड़े दिनों में आप खुद कोफ्ता बन जाओगे। और फिर क्या करते हैं, सेहत ठीक नहीं है, घुटनों में दर्द, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ये हुआ हुआ है। फिर आते हैं कि जी वो मुफ्ती साहब कोई वजीफा बता दें कि फलाने बुजुर्ग के पास चले जाऊं। फिर वो फलाने आस्ताने पे एक बड़े औलिया अल्लाह बैठते हैं, आदमी है कि लेकिन औलिया अल्लाह, औलिया तो वली की जमा है भाई, वलीउल्लाह होता है, उसको लोग क्या कहते हैं, औलिया उल्लाह बैठते हैं। औलिया उल्लाह तो बहुत सारे होलसेल के हिसाब से कह रहे हैं, वो फलाने आस्ताने में एक औलिया अल्लाह बैठते हैं, वो ऐसा दम करते हैं भाई, उनके पास जाओ, ऐसा तावीज है। अबे तू खा क्या रहा है, तू कमबख्त, तू तावीजों में नहाएगा भी ना, कख भी नहीं होगा। अल्लाह का कानून है भाई, कानून है कि जितना खा रहे हो ना उसका वो यूटिलाइज हो गई तो सेहत सही रहेगी, नहीं हो रहा तो फट जाओगे धमाके के साथ। बच्चों में तो चलो ग्रोथ हो रही होती है ना, अब 40 साल में ग्रोथ थोड़ी होगी आपकी, अब तो फैट बढ़ेगा, अब तो फोड़े फोड़े निकलेंगे, वो कोफ्ते निकलेंगे मुख्तलिफ जगहों से, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा 10। फिर भी अगर मर जाए आदमी तो फिर अल्लाह ने मार दिया। ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है जब इंसान की लिखी हुई होती है, लेकिन फिर उस बीमारी पर गुनाह नहीं मिलता बल्कि दर्जात बुलंद होते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीमार हुआ करते थे, बुखार आया करता था और आप फरमाते थे बुखार मोमिन के हक में अल्लाह की रहमत, लेकिन आपको ये बुखार माज अल्लाह बदपरहेजी से नहीं आता था। समझ में आ रही है बात? नबी ने क्या फरमाया, जिसने ख्वाहिशात को अपना हदफ बनाया कि मैं ये ख्वाहिश, ये ख्वाहिश, ये ख्वाहिश, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो आपने क्या फरमाया, क्या उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी, क्या वो खुशियों में आ जाएगा? ना 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 ना, ये पैगंबर कह रहे हैं, अल्लाह के सच्चे पैगंबर, वो कभी भी खुशियों में नहीं आएगा। फरमाया उसको क्या सजा मिलेगी, जअलल्लाहु मन कानतिल दुनिया हम्महु जअलल्लाहु फक़रहु बैना ऐनैहि। दौलत के पीछे भागेगा ना तो अल्लाह उसके सामने फक्र फाका का खौफ रख देंगे। समझ रहे हो, दौलत के पीछे भाग रहा है, आ रही है, मिल भी रही है, लेकिन खौफ क्या होगा कि ये मुझसे छिन न जाए, इस बात की टेंशन, यार ये खत्म ना हो जाए, यार ये छिन न जाए, यार कोई कारोबार को नुकसान ना हो जाए। बड़े बड़े करोड़पति फैक्ट्रियों के मालिक आते हैं, कहते हैं कि लाशऊरी सा खौफ हमें सताता है, दुनिया की हर नेमत उनके पास, मगर दिमाग में ना कह रहे हैं हमें खुद भी नहीं पता हम डर किस चीज से रहे हैं, लेकिन सुकून नहीं है, एक लाशऊर में खौफ है जो हमें मुसलसल सता रहा है। यहाँ एक आए कई साल पहले, सफेद टोपी, पूरी प्रॉपर दाढ़ी और जनाब सफेद कुर्ता, बड़े ऐसे नूरानी चेहरा और पक्के नमाजी थे, बहुत बड़े ताजिर। मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब मैं एक दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी। कहने मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, अहलुल्लाह की सोबत में भी बैठता हूँ, और लेकिन पता नहीं मेरे दिल में सुकून नहीं है, मेरे दिल में सुकून नहीं है। मैंने कहा आप फैक्ट्री के मालिक हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। कह रहे नहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं। मैंने कहा आपके साथ बेसुकूनी पता है क्या है? मैं जानता हूं आपकी बेसुकूनी, आपको ये डर है कि इस फैक्ट्री का कोई नुकसान ना हो जाए, जैसी जिंदगी अभी है पता नहीं ये हमेशा वैसी रहेगी भी या नहीं रहेगी। तो नमाज तो आपने पढ़ ली, आपने ज़कातें भी दे दी, आपने रोजे भी रख लिए, लेकिन ये जो लाशूर में खौफ है ना, इस खौफ का कोई इजाला करने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये श्योरिटी, ये गारंटी कोई भी नहीं ले सकता कि तुम्हें नुकसान कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में देखा है बड़े बड़े कारोबार चलते हुए ठप हो जाते हैं, लोग रोड पे आ जाते हैं। कह रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे यही खौफ है। मैंने कहा इस खौफ का ये इलाज नहीं है कि आप अपने कारोबार को हर तरह से सेव कर लो, ये तो वो तो करना तो चाहिए सेव, लेकिन ये इलाज नहीं है। मैंने कहा इसका इलाज ये है कि आप ये फर्ज कर लो कि ये छिन गया आपसे सब कुछ, अभी बर्बाद हो गई, अल्लाह ना करे फैक्ट्री में आग लग गई, अब होगा क्या? कह रहे क्या होगा? मैंने कुछ भी नहीं होगा, सुबह 2 पराठे आप फिर भी खाओगे, रात को सोने के लिए छपड़ा आपको गंदे नाले पे या फुटपाथ पे मिल जाएगा, कोई बात नहीं, एंजॉय करना, दुनिया मुसाफिर खाना है, रहने की जगह
بولو نہیں, ہماری بیسک ضرورت ہے جب شدید بھوک لگے, بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے, کھانے کو روٹی مل جائے, یہ بیسک ضرورت ہے. نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے. یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے, آپ اگر نہیں سونا, ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچو گے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ کو. اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا, نیند نہیں ہو رہی, ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے, پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے. میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا, بڑا لمبا بس کا سفر تھا, سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا. تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا, تو پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی, تو میں ایسا سویا ہوں, کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں, وہ اٹھا رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب, پھر جب ادھر پکڑ دو دھڑام سے اس کے اوپر گرا, وہ کہہ رہا ہے مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار, پھر ادھر. میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی. تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو. اور جب گہری نیند آتی ہے نا, انسان پہ مسلط ہوتی ہے, بے شک نرم گدا نہ بھی ہو, سونے کا مزہ خاندانی آتا ہے. آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی, کوئی بندے سے کہتا ہے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے, کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے, ایسا مزہ آتا ہے سونے میں. وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا, وہ ٹھیلے پہ سوتا تھا رات کو, وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا تھا, اس کو سکون تھا نا, اس کی سکون نہیں تھا اصل میں, وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کے ادھر سے پیسے, تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی, تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ٹھیلے پہ سو رہا ہے. مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا آپ, جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے, آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے, وہ آ جائے گی, کہیں بھی آ جائے گی, بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے. اور کھانے کی ضرورت, اتنا رزق اللہ انشاءاللہ آپ کو دے دے گا. اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو قورمے بریانی میں. شدید بھوک لگ رہی ہو نا, دال کھانے کا اپنا مزہ. میں نے کہا دال مل جائے گی. پھر کہنے لگے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, جب اتنی غربت ہوگی, خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے دو, ٹھیک ہے نا, جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن. مسافر خانہ ہے نا بھائی, نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی شریک حیات ہے. جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ, جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ. تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی, بولو اے اللہ اچھا ہوا تو نے زندگی میں ہی جان چھوڑا. کیا خیال ہے؟ اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ ہو, بولو اب وہیں رہو. اب کیا کرنا ہے بھائی, غیرت مند آدمی تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے. لیکن تو میں نے کہا بھاگتا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل, لیکن اگر بھاگ گئی ٹینشن نہیں, مسافر خانہ ہے, ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنا کے آ جاتی وہ. تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی, کسی چیز کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم مسافر خانہ ہے, ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا. ارے فیکٹری تم نہیں مرے, فیکٹری مر گئی, یہ زیادہ اچھا ہے. اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی. کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو, لیکن اس کو آپشن دے دو کہ تو مرے تیری فیکٹری کو مار دیں. آدمی کہتا ہے بھائی مزدوروں سمیت مار دے اس پوری فیکٹری, مجھے بچا لو. یہی ہوگا نا, مجھے بچا لو. تو ان کو تھوڑا سکون ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, علماء کے پاس بھی بیٹھتے ہیں, مگر آپ نے دل میں دنیا کی محبت کے کٹر ابل رہے ہیں. آپ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں, بڑی بڑی داڑیاں, تہجد گزار, اور جناب بڑے ہر بات پہ درود شریف, لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر پالے ہوئے ابل رہے ہیں. یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, تو دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ابلتے, گندگی کے گٹر ہیں جو ابلتے ہیں. کہتے ہیں ان کے دل میں گندگی نہیں ہے, گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا, گٹر, وہ گٹر ابل رہے ہیں. جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی ہو, بارشوں میں ہماری گلی کو آ کے دیکھ لیا کرے گٹر کیسے ابلتے ہیں, تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہوا. اس گند کو نکالو. کیا کہا پیغمبر نے, ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے, صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے, اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں پھونک رہے ہو؟ حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھائی, حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے, حرام سے نہیں بنا رہے. پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم, اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے. لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریا ڈالا. میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے, پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں, کھوکھلی ہو رہی ہیں, اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے. تو نکالو اس گٹر کو, ویسے جھٹک دو. ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں. یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے, صرف ٹریننگ کے لیے ہے, ٹریننگ کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے.
اس لیے اس کو سنت سمجھنا جائز نہیں ہے. وہ ذکر کرواتے تھے, بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ میں کیا کرنا ہے؟ گردن یہاں لے کے جانی ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں, یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں, نکال کے باہر پھینک رہا ہوں. اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر. لا الہ سب نکال کے بحریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے اس میں سے. ہاں بحریہ, آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا, آپ باہر سے آئے نا. ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے, اور وہ ناکام ہے جو بحریہ ٹاؤن نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحریہ ٹاؤن. یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ, اب اس کو نہیں مانتے, کہتے ہیں بھائی تیرے پلاٹ کتنے ہیں. تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے, کوئی نہیں ہے. جو گند بھرا ہوا ہے نا, دکان, پلاٹ, جائیدادیں, جاگیریں, جدھر دل اٹکا ہوا ہے, میرا بزنس, میرا کاروبار, میرا پلاٹ, میرا یہ سب میرا کر کے, جو میری گاڑی, یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلو. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس تھیلا بھی نہیں تھا ہم تو خود طالب علم تھے, لیکن کہتے تھے نکالو دل سے. رات کو 100 دفعہ نا یہ ذکر کرواتے تھے, لا الہ, سب نکال دیا, الا اللہ. پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ. الا اللہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو الا کل ما خل اللہ باطل, حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے, اللہ کے علاوہ سب بکواس. سب کیا ہے؟ بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا, اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا, اور فرعون میرا دشمن ہے, اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی, اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا. کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھی, اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھی, اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے. آپ شادی کرتے ہیں نا, اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی, آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس, اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے. اور غریب آدمی, ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا یار, کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے. وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے. تو فرعون یہ تانے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, میرے پاس دولت, یہ غریب. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس. ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے, ایک مری ہوئی بکری کا بچہ, سوری مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں, بکری کا مرا ہوا بچہ, سمجھتے ہو؟ بکری کا مرا ہوا بچہ مردار ہوتا ہے نا, بو آ رہی ہوتی ہے, پھول پھٹ رہا ہوتا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا, میرا پلاٹ, میری گاڑی, چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت. تو دل سے دنیا کی محبت نکالو, اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے, ایک بدعت نہ بن جائے. ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے, ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلے, آئیے ہمارے ہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا, پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لیں, لا الہ, ہلکی آواز کے ساتھ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے, آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع. پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے, سب بکواس ہے. پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن, آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے, تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے؟ دنیا رکھو ضرور, ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے. 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے, لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو بس. تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا, لیکن ہمیں حکم ہے, ہم کمزور لوگ ہیں, رکھ لو. اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں, دل نہ لگاؤ. دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو, نکال دو. جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے, اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے. دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, پتا چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہوتا, افسوس کتنا ہو رہا ہے. آپ رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہے نا, کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی, آپ کھا لو گے, آپ کے بچوں کو سب محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اس سے تھوڑی پتا چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مر جائے, اس کو کینسر ہو جائے, آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار بازنا اوپر سے ڈاکٹر صاحب بہت ٹینشن دو, اندر سے یار خود سے جا رہی ہے, جانے دو. جیسے ایک
ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی, وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں, تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کے آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے, بوٹیاں چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا, بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم. اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے, اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگی. تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو, چوری تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں, ہم تھوڑی کھا رہے ہیں, خود ہی آ رہی, کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ سب. تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں, علاج بھی کر رہے ہیں ذمہ داری سمجھ کے, لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ساتھ رکھنا, اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے. لوگ رہ لیتے ہیں, پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں, محبت کا اس سے پتا چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. گاڑی رکھیں, بنگلہ رکھیں, چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں, چھوڑ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا, اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو تو کیا ہوگا؟ بس میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو. کہنے لگے یار بڑا سکون ملا ہے. تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا, پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے. اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو. جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھینچتا ہے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی, ہمیں اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار, کیا کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں. تأمل الغنا و تخشى الفقر, اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. تو صدقہ کیا کرو, دے دیا کرو یار. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو, ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل اٹک گیا, ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا باڑ میں جائے, اپنی اصلاح کے لیے نا, کوئی بات نہیں نقصان کرو یار اپنا, ہر وقت دکان دکان دکان, ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا. جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے, اب مل تو رہی نہیں ہے وہ, تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. تو بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں, ہر وقت اس کی یاد دماغ میں, ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں, پرانے میسج پڑھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. بے وقوف یہ کرتے ہیں. عقل مند کیا کرتا ہے, لعنت بھیجو یار صحیح ہے نا, نمبر ہی بلاک کر دو ایسی کی تیسی. اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گے پھر دیکھوں گا شادی ہو گئی نہیں ہوگی, دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا. پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں, کہتے پھر 1 سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے ہم. تو عقل مندی کا تقاضا ہے. تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو ہدف بنا لیا تو اللہ فقر و فاقہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقہ اس کو ڈرا رہا ہوگا, بھائی میں حملہ کر دوں گا, میں تجھے کھا جاؤں گا. اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ. دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا, یار یہ کام بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں, یا لوگ میری مخالفت کرنے وہ بھی چھوڑ دیں, یار وہ فلانا. یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلیں, اس کی یہ خواہش ہوگی. حالانکہ کبھی مرغی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں, 2-4 تو خراب ہو جاتے ہیں نا. تو فرقہ یہ اور عجیب ٹینشن, سکون نہیں ہوگا. یہ بھی اس کی فکریں اللہ کیا کر دے گا, اس کے سامنے بکھیر دے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت ساری ٹینشنیں اگر ایک پوٹلے میں ہو نا, انسان کہتا اٹھا کے پوٹلا پھینک دو ختم, اور وہ پوٹلا کھل کے بکھر جائے. ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ, اس کو کمبخت کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان ٹینشنوں سے میں جان چھڑانا شروع کون سی والی ٹینشن سے کروں, میں کون سی والی ٹینشن کو میں پہلے پھینکوں, پھر اتنی بکھری ہوئی ہوں گی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ. اور آگے آپ نے فرمایا اتتہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له. یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا نا, وہ 2 بکھیڑے پال لیے اس نے, دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا, اور اس کی 2 سزائیں تو اللہ فوراً دے دے گا, فقر و فاقے کا خوف اور ٹینشنوں کو بکھیر دے گا. یہ 2 ٹینشنیں تو چلو ہم کہتے یار دنیا مل جاتی تو چلو یہ ٹینشنیں بھی قبول ہیں. اللہ کہتے ہیں ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے. نبی نے فرمایا ملے گی اتنی نہیں جتنی اس کی چاہت ہے, اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اگر یہ زیادہ کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے دھیلا بھی نہ ملے, اور ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے. تو یہ بھی اس کی چاہت پہ نہیں ہے, یہ کس کی چاہت پہ ہے, اللہ کی. تو یقینی پھر بھی نہیں ہے,
وہ پھر میں چٹکلا سنا دوں نا، یقینی پھر بھی نہیں ہے. ایک آدمی کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی، بیچاری نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ میں اپنے میاں کو اچھی لگوں، اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اس کو. ایک دن وہ بڑی خوبصورت لپسٹک اور خوبصورت زیور اور خوبصورت ساڑی اور بڑا خوبصورت لباس، ہر چیز بڑی وی آئی پی پہن کے آ گئی. ابھی اب بیوی کی تعریف کر رہے ہیں، یار کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کہہ رہی تھینک یو، آپ کا بہت شکریہ. کیا خوبصورت ساڑی. وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ آج تو میرا میاں بڑا خوش ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ ڈریس آپ نے، کیا خوبصورت لپسٹک. ایک چیز کی تعریف کر کے کہتے ہیں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. اتنا کچھ اچھا پہنا ہوا ہے مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اتنی ٹینشنیں اٹھانے کے بعد ہو سکتا ہے دنیا ملے پھر بھی نہیں، وہیں کا وہیں کھڑا رہے جہاں سے چلا تھا. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے اس دنیا کو پسے پش ڈال کے کہا میرا ہدف آخرت ہے. یہ دنیا اصل ہدف ہے ہی نہیں. ملے ٹھیک ہے، نہیں ملے ایسی کی تیسی. یہ ایسی کی تیسی یاد رکھ لیں. ملے ٹھیک ہے، بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو گندے نالے پہ لے لیں گے. مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو ریڈی لگا لیں گے. مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ جس کا یہ خوف، اور اصل کیا ہے آخرت. مجھ سے گناہ نہ ہو جائے کوئی، اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے اللہ کو مناؤں. آپ نے فرمایا جس نے آخرت کو ہدف بنا لیا، جنت تو بعد میں ملے گی، کچھ انعامات دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے. پہلا انعام جعل اللہ شملہ جمع لہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. اس کو فقر و فاقہ کا خوف تھا نا، فرمایا اس کے دل میں اللہ غنا، اس کے دل کو مالدار بنا دے گا. اس کو ایسا لگے گا یار جتنی میری ضرورت نہیں ہے اللہ نے رزق کی بالٹیاں میرے اوپر انڈیل دی ہیں. میری ضرورت صبح 2 روٹی کی ہے اور روٹی کے بجائے اللہ پراٹھے کھلا رہا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ میری ضرورت تھی صرف چائے پراٹھا مل جائے اور اللہ مجھے انڈے بھی کھلا رہا ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو، بس یہ آخری ہے. آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہوگے نا. میری ضرورت تھی کہ میں کسی طرح بس روٹی اور پانی مل جائے نوالا حلق میں اتار لوں، کیونکہ مسافر خانہ ہے نا. ارے بس میں سفر کر رہے ہو، ٹرین میں سفر کر رہے ہو، شدید بھوک لگ رہی، آدمی کہتا ہے یار 2 نوالے کہیں اسٹیشن سے خرید کے لے آگے پھپھو کا گھر آنے والا ہے پشاور میں، چاچو کا گھر آنے والا ہے، تو مزے ہی مزے بکرے رکھے ہوئے وہاں پہ. سفر کی ٹینشن تھوڑی لے گا. پھر کیوں لے گا ٹینشن؟ وہ لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ سفر میں تجھے جو ہے نا ٹرین میں بڑی بہترین سیٹ ملی لیکن تیری نہیں ہے، یہ تجھے چھوڑنی پڑے گی. آدمی کا تو کیا مسئلہ ہے یار، میری ہو وسیم بھائی کی ہو، مجھے تو بیٹھنے سے مطلب ہے. تو کہتا ہے گھر میرا ذاتی ہو یا کرائے پر ہو، رہنے سے مطلب ہے. بنایا وسیم بھائی نے کروڑوں روپے کا 20-25 ہزار کرایہ دے کے میں رہ رہا ہوں، لائف کو انجوائے میں کر رہا ہوں. بے وقوف وہ ہے جس نے بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یار تمہارے پاس اپنی گاڑی نہیں، تم ٹیکسیوں میں جاتے ہو، کوئی بات نہیں یار، ٹیکسی خریدی اس نے، میں 500 روپے دے کے سفر میں کر رہا ہوں. تو میری ضرورت تو نہیں تھی. لوگوں تو پیدل سفر کیے ہیں اتنے لمبے لمبے. موسیٰ علیہ السلام تو مصر سے مدین پیدل گئے ہیں اور ہم یہاں سے صدر پیدل نہیں جا سکتے. تو ہماری ضرورت تھوڑی ہے، لیکن اللہ نے اتنا احسان کیا، گرین بس بنا دی. بھائی امام مہدی کے آنے سے پہلے کراچی میں گرین بس چل پڑی. سبحان اللہ. جس کراچی میں گٹروں کے ڈھکن نہیں ہے اس پر اللہ نے اتنا انعام کیا، گرین بس چل رہی ہے. اور کچھ لوگ تو ہمارے ایسے ہیں 50 روپے دیکھ کر صبح سے لے کے رات تک ایئر کنڈیشن کے چکر میں بیٹھ گئے، وہ کہ گھر میں گرمی لگ رہی ہے تو 50 روپے دو اور اے سی میں لائف کو کیا کرو، انجوائے کرو. ایسے بھی لوگ ہیں. وہ سنا ہے پھر انہوں نے کوئی قانون چینج کیا. شروع میں ایسا آیا تھا کہ 50 روپے تو بیٹھے رہو کوئی نہیں پوچھے گا، تو لوگ صبح فجر کے بعد جا کے بیٹھ گئے کھانا وانا لے کے، رات کو اتر کے گھر آ گئے. انہوں نے کہا سارا دن آج ٹھنڈک میں ہم نے گزارا ہے. ٹھیک ہے نا. تو نبی نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ اس کے دل میں غنا. تبھی تو میں نے بعض غریبوں کو بڑی پرسکون لائف میں دیکھا ہے. ایک غریب کے 10-15 بچے تھے، میاں بیوی اور پھر ماں باپ بھی اسی کے ساتھ، اور وہ موسمبیاں بیچتا تھا ٹھیلے پہ. میں نے کہا یار کیسے اس موسمبی میں کھلا لیتے ہو سب کو؟ کہہ رہے یار اللہ کا دیا بڑا فضل ہے، صبح کھانا بھی پکتا ہے، آٹا بھی، دوپہر کا کھانا بھی، رات کا کھانا بھی، اسی میں کھاتے ہیں، رات کو سوتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، کرایہ بھی نکل آتا ہے گھر کا. میں نے کہا یہ دیکھو ایک وہ فیکٹری والا ہے جو کہہ رہے ہے لاشعور میں کیا ہے، مجھے خوف ہے. خوف کیوں؟ جب آخرت اصل بنا لی تو پھر انسان کو جتنا ملے گا اس سے وہ سمجھتا ہے مجھے میری مسافر کو اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اے اللہ تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے رہا ہے، مجھے ضرورت اتنے کی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ بلکہ اگر گاڑی نہیں بھی ہوگی کہے گا اللہ تو نے پاؤں سے معذور لوگ پیدا کیے ہیں اور میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں جو کانپ بھی نہیں رہی ہیں. بعض لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں نا، تو میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. تو ہر چیز پہ کیا رہے گا وہ خوش. ہم اب دیکھو یہ باتیں جب انسان کسی کی زندگی میں دیکھتا ہے نا پھر سمجھ میں آتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. ہم نے یہ چیزیں اپنے شیخ میں دیکھی ہیں
انتہائی غربت میں بھی کہتے تھے اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ تیرے احسانات کا ہم کچھ بھی تو بدلہ نہیں دیا نا. حالانکہ کیا تھا, ہمارے شیخ کے پاس کوئی اپنی پراپرٹی نہیں, کرائے کے گھر پہ ساری زندگی گزاری, اور دل سے کہہ رہے ہوتے تھے اللہ. اور کبھی کوئی پریشانیاں ماضی کے بیان بھی کرتے نا تو وہ کہتے میں صرف آپ کو سبق دینے کے لیے بتا رہا ہوں, ورنہ وہ بیان کرتے ہوئے مجھے شرم اتنی آ رہی ہے کہ اللہ کہے گا 2-4 پریشانیاں میں نے تجھے زندگی میں کیا دی اور تو لوگوں کے سامنے گاتا پھر رہے. شرم آتی تھی ان کو. ہمارے ہاں زندہ رہنے کا کتنا شوق ہے نا لوگوں کو, بڑی عمر. حضرت کہتے جب میں 63 سال کا ہو گیا تو مجھے تو اب شرم آنے لگی, یار ابھی بھی میں زندہ ہوں, کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. اب ایسا نہ ہو کسی بوڑھے کو جا کے آپ کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, یہ تو بھائی بدتمیزی کی بات ہوگی. بوڑھوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اور زیادہ لمبی عمر دے, کیونکہ جب آپ 63 کے ہوگے آپ کو شرم ورم نہیں آئے گی, آپ کہوگے یار کسی طرح بچ جاؤں, اور کوشش بھی کرو ان کو بچانے کی, کیونکہ بعض بیوقوف ہوتے ہیں. ہمارے ایک رشتے دار ہیں جا کے ہمارے نانا سے بول دیا کہ اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے, وہ 99 سال کے ہو گئے تھے. تو ہم نے کہا کم بخت یہ ان کے سامنے کہنے کا تھوڑی ہے, اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے. تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کی طبیعت میں کیا پیدا کر دے گا غنا. جب ملے گا لوگوں سے, لوگ کہیں گے اپنا گھر ابھی تک نہیں بنایا. کہہ رہے یار بنایا تو وسیم بھائی نے تھا, رہ کون رہا ہے, میں ایسا انجوائے کر رہا ہوں. نل کے توڑو, دیواروں کو نیلا پیلا کرو. کرایہ دار جو واٹ لگاتے ہیں, بچوں نے وائٹ بورڈ بنایا ہوتا دیواروں کو, کیلیں ٹھوکو اس میں ایسی کی تیسی کر کے, جب زیادہ غصہ آئے وہ نکال دے تو نکل کے دوسرا لے لو. کرائے پہ تو ہر جگہ گھر مل جاتے ہیں. تو وہ خوش رہے گا, خوش. اور آپ نے دوسرا انعام کیا بتایا, جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع له شملا, ساری ٹینشنیں اللہ جمع کر کے ایک پوٹلے میں بند کر دیں گے. اس کو بتا دیں گے تیری یہ 2-4 ٹینشنیں, اس سے زیادہ دنیا کے غم بھی اس کے 2-4 ہی ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. ایک کمانے کو غم ہوگا جو میرا بیان سنتا ہے میری شادی ہو جائے, بس ٹوٹل غم, ٹوٹل پوٹلے میں یہ 2-4 ہی غم ہیں اس کے. دنیا دار آدمی کے غم ایک تو بہت بڑا پوٹل ہے, اور وہ بھی کیا ہے, بکھرا ہوا ہے. اور اس کے 2-4 اگر ہوں گی بھی تو وہ ایک پوٹلے میں جمع لہو, اللہ اس کو کیا کر دے گا, جمع. یار بس ابا بیمار ہیں اور کوئی خواہش نہیں ہے, ابا ٹھیک ہو جائیں. خواہشات کیا ہو جاتی ہیں, محدود. زیادہ لمبی چوڑی خواہشات ہیں ہی نہیں دنیا میں, مسافر خانہ ہے بھائی. وجمع لہو شملا, اور آپ نے فرمایا وآتته الدنیا وہی راغما, پہلے والے کی حالت کیا تھی, سب کچھ کر لیا, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی, وہی تھا نا, ملا پھر بھی نہیں. فرمایا اس کے پیچھے دنیا آئے گی, ناک رگڑتے ہوئے ذلیل ہو کے آئے گی, یہ دنیا کو لفٹ نہیں کرائے گا. اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہے نا, اہل اللہ کی زندگیاں دیکھو, ہم نے دیکھی ہیں. ایسے رزق کے دروازے کھلتے تھے ان کو. ہمارے حضرت کے پاس جب نوٹوں کی گھڑیاں آتی تھی نا, جب رزق کے دروازے کھلے, حضرت سے گنا نہیں جاتا تھا, کیونکہ حضرت کا ٹائم بڑا قیمتی تھا. گنتے تھے یار یہ کیا مسئلہ ہے یار, کئی دفعہ نا 2-3 نوٹ گن لیتے تھے, پھر کہتے تھے بس وہ دے دینا جتنے بھی ہیں. اور آپ کے پاس آئے بیٹھ کے یوں کر کے نا 6 دفعہ تھوک لگا کے, یار یہ پھر لائٹ میں دیکھ رہے ہیں. ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا, کوئی اس کو جانتا نہیں ہے, بہت پرانی بات ہے اس لیے غیبت نہیں آئی. وہ اتنا کنجوس دکاندار تھا, اس کا نام بنیا رکھا ہوا تھا لڑکوں نے. اس وقت چونی اٹھنی بھی چلتی تھی, چونی چارہ نے نا 1 روپے کا 1/4. ہمیں یاد ہے ہم کوئی چیز خریدنے آتے نا چونی, تو وہ چارہ نے کو نا یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا, کس نقلی تو نہیں. ابے چارہ نے کہاں سے کوئی نقلی چھاپے گا یار, اتنا دیکھ رہا ہوتا تھا یوں کر کے نا اس کو. اس کا نام لڑکوں نے رکھ دیا تھا بنیا, ٹھیک ہے نا. تو ایسا دل میں ہوس, ایسی ہوس, گن رہے ہیں بیٹھ بار بار. تو ہم نے دیکھا ہے, تو نبی نے فرمایا آتا تو دنیا, دنیا اس کے پاس آئے گی, اور یہ استغنا کے ساتھ. وہی راغما, یہ دنیا کے پیچھے ناک نہیں رگڑے گا, دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑے گی, ذلیل ہو کے آئے گی اس کے پاس, اور یہ لفٹ نہیں کرائے گا, محبت نہیں دے گا اس کو. اکرام تو کر لے گا, عزت تو دے دے گا کہ بھئی آ رہی آنے دو, محبت نہیں کرے گا اس سے. وہ بھائی ہم فانا چیزوں سے دل نہیں لگاتے. پلاٹ مل گیا بحریہ ٹاؤن میں, اچھی بات ہے ماشاءاللہ. نہیں ملا کوئی بات نہیں, اور مل گیا, زیادہ تھوڑی دل لگانا ہے اس کو لفٹ تھوڑی کرانی ہے زیادہ, ہر وقت اسی پر. آپ کو پتہ ہے میرے 3 پلاٹ ہیں بحریہ ٹاؤن میں, آپ کو پتہ ہے میرا گھر بن گیا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ہے, آپ کو پتہ ہے وہ ہے, ہر وقت پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے دل کا سکون چاہتے ہو تو اس دنیا کو دل سے جھٹک کے نکالو, ایسی کی تیسی, صحیح ہے. اور ہدف کس کو بناؤ, آخرت, اور اس میں یہی ہے گناہوں سے بچو بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے اس پہ بھی ہمیں کون چلاتا ہے, قرآن چلاتا ہے. تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ تصور دماغ میں بٹھانا پڑے گا کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ
بولو نہیں ہے. مریں گے یہاں سے, مریں گے. یہاں کی ترقی, یہاں کی عزت سب 2 نمبر. پیرس میں میں نے ولاگ بنایا نا, تو بلڈنگیں دکھا رہا ہوں خوبصورت, تو مجھے خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو لوگ اس پیرس کو زیادہ فری کرانا شروع کر دیں. جرمنی بھی گیا نا, تو اب لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہیں, تو میں نے کہا تھوڑا سا ہم آخرت کا تڑکا لگا دیں تاکہ لوگوں کو بس یہ انجوائے کرنے کے لیے, کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ پیرس آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ دنیا ہے بہرحال مسافر خانہ, جانا سب نے کہاں ہے. اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہو, ڈیفینس میں رہتا ہو, پٹیل پاڑا میں رہتا ہو, گندے نالے میں رہتا ہو, مر کے جائے گا کہاں؟ جہاں پیرس والا بھی وہیں جاتا ہے جہاں یہ جائے گا. تو دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. نیچے لوگوں کے کمنٹس, ان مولویوں کو دیکھو خوب انجوائے کر رہے ہیں, پیرس گھوم رہے ہیں, اور ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. میں نے کہا پاکستانی قوم جو ہے نا ماشاءاللہ تبصرہ کرنے میں پیچھے نہیں ہے. کہہ رہے ہیں دیکھو اگر دل لگا, ان کا مقصد یہ تھا اگر دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تو کیوں جا رہے ہو پیرس ہے بھائی. اور اگر گئے ہو تو تمیز سے مسجد میں جاؤ, اللہ اللہ کرو, تبلیغ کرو, پتلی گلی سے نکلو. ہمیں یہ بلڈنگیں اور یہ اتنا خوبصورت کیوں دکھا رہے ہو بھائی؟ دل لگانے کی جگہ پہلے تو جانا ہی نہیں چاہیے پیرس آپ کو. یہاں بیٹھ کے پیرس والوں میں بیان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو میرا مقصد اس اعتراض کرنے والے کی بات کا جواب دینا نہیں ہے, یہاں بھی میرا مقصد آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. خوب سمجھ لو, دنیا سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. یہ وہ رہبانیت ہے جو اسلام میں حرام ہے. پیرس سے محبت نہیں کر کے بھی پیرس جانا پڑے گا اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے, پیسہ دیا, گھومو جا کے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے پیسے تو آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ, حسرت سے رالے مت ٹپکاؤ. کیونکہ جب ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی تو پیرس جانے والوں کو ہم بھی حسرت سے نہیں دیکھتے تھے. ہم کہتے تھے جا کے کیا کر لے گا, مرے گا تو ہماری والی خبر بھی ملے گی اس کو, ساتھ والی, اور کیا ہوگا. جب نہیں ہے تو نہیں ہے, گئے تو انجوائے کر لو. کس نے منع کیا ہے؟ دل نہ لگاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو, کیونکہ دنیا کو چھوڑنے میں صرف پیرس کو چھوڑنا نہیں ہے. پھر یہ جو آپ نہاریاں اور بریانیاں کھا رہے ہو یہ بھی چھوڑو, پھر ناشتوں میں پراٹھے بھی چھوڑو, انڈے بھی چھوڑو, پھر تو 2 ٹائم کی روٹی بھی, بلکہ 1 ٹائم کی روٹی کھاؤ. 1 ٹائم کھانے سے بھی زندہ رہتا ہے, اور وہ بھی جو کی روٹی ہونی چاہیے صرف پانی کے ساتھ. اور صرف وہ کھاؤ جو ڈاکٹر کہے کہ یہ پروٹین آپ میں کم ہو رہی ہے, یہ انڈا آپ ایک مقدار میں, اتنا ضرورت جتنا ڈاکٹروں کے مشورے کی خوراکیں پتہ ہے نا آپ کو. ڈاکٹر جو خوراک بتاتا ہے نا خود بھی نہیں کھا سکتا وہ, اس کو پتا ہے یہ میں نہیں افورڈ کر. ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق تو صبح 2 ہاف بوائل انڈے, اور ایک دفعہ ہم نے اسکول میں پڑھا تھا, اس کے بعد میں نے کہا اللہ آئندہ کبھی ہم مشورہ ہی نہیں لیں گے ڈاکٹر سے کھانے سے پہلے کیا کھانا ہے. تو وہ تو بڑی ایک لگی بندی خوراک ہے نا, باقی تو ہم غریبیاں اپنے زبان کے ذائقوں کے چٹخارے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو پھر یاد رکھو دنیا اگر چھوڑنی ہے تو صرف لندن پیرس نہیں چھوڑنا پڑے گا آپ کو, پھر آپ کو صبح کے پراٹھے بھی بولو, کیونکہ اسلام میں تو کہیں نہیں ہے پراٹھے کھاؤ انڈے کھاؤ. اسلام میں تو پھر یہی ہے کہ یہ تمہاری مرضی ہے, کھانا ہے کھاؤ, نہیں کھانا ہے نہیں کھاؤ. تو ہر چیز چھوڑنی پڑے گی. تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں, ان اللہ یحب الجمال, ان اللہ جمیل یحب الجمال. دیکھو 3 درجات ہوتے ہیں, ایک ہے ضرورت, ایک ہے آسائش, ایک ہے آرائش. 3 درجات ہیں پیسہ خرچ کرنے کے. ایک ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے, یہ بھی جائز ہے اسلام میں. ایک ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں ضرورت تو پوری ہو رہی ہے, ذرا سہولت میں آ جائیں گے, یہ بھی جائز ہے. تیسرا ہے کہ سہولت بھی ہے لیکن ہٹو بچوں کام نہیں ہو رہا, زینت نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں آرائش. مثال کے طور پر آپ کو زندگی گزارنے کے لیے رات کو کوئی چھت چاہیے جہاں مچھروں سے, دھوپ سے, سردی سے, گرمی سے حفاظت ہو. تو اگر ایک کمرے کا بھی آپ کو گھر مل گیا اور اٹیچ باتھ روم مل گیا جس میں بیماریوں کا خطرہ نہ ہو اور صاف ستھری جگہ ہو, تو آپ کی رہائش کی ضرورت پوری بولو ہو گئی. خوراک کے معاملے میں کیا ہے؟ خوراک میں اگر آپ کو 2 ٹائم کی بھی روٹی مل جائے
थोड़े बहुत प्रोटीन और कार्ब हो तो आपकी जरूरत क्या हो गई, पूरी हो गई। रिहाइश में आपकी जरूरत एक कमरा, एक अटैच बाथरूम, जरूरत पूरी हो गई। लेकिन टेंशन होगी कि नहीं होगी? वही किचन है आपका, और फिर पानी के लिए बाल्टियां भर भर के लाओगे बाहर से, मोटर का सिस्टम, मोटर होगी तो लगाएंगे कहां, एक कमरे में मोटर कैसे पानी की फिक्स करें भाई। तो हम क्या कहते हैं, आसाइश की तरफ जाते हैं। यार एक कमरे का नहीं, कम से कम 3 कमरे का घर होना चाहिए, उसमें किचन अलग हो, वॉशरूम एक अलग हो, फिर मोटर के लिए बरामदा अलग हो, और बिस्तर लगे हुए हो उसमें, नीचे ही जमीन पे सो रहे होते हैं यार, थोड़ा सा तमीज से सो जाएंगे गद्दे पे। तो एक दरमियाने दर्जे का घर क्या कहलाता है, इसमें है आसाइश, आराम, इंसान इजी फील करता है। तो इसमें अलग से पैसा लगाना पड़ेगा। ये भी शरीयत में क्या है, जायज है कि आप, जरूरत तो आपकी पूरी हो रही है, लेकिन आप चाह रहे हो जरा सहूलत से, जरूरत आपकी उबाल के दाल, उबली हुई दाल खाओगे जरूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन आदमी कहता है यार थोड़ा तमीज से बना लो बेगम, थोड़ा प्याज टमाटर का तड़का लगा लो, कुछ हलक में निवाला उतरेगा, कोई मजा आ जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है इस पे। क्या ख्याल है? यह है, इस पे भी पैसा, जब तड़का लगेगा तो टमाटर पैसों से आएगा ना, प्याज भी पैसों से आएगा, फिर देसी घी का तड़का लगेगा तो पैसों से आएगा। तो ये सारी क्या है, आसाइश। इस्लाम में इस पे पैसा खर्च करने पर भी पाबंदी नहीं है। तीसरी है आराइश। डिफेंस के घरों में आप जाओ, घर में जाते ही जी फानूस लटका हुआ है, ये अलग किस्म का सोफा है, वो अलग किस्म का सोफा है, ये खूबसूरत पर्दे जो मालदारों के घरों में होता है, 5 स्टार होटलों में होता है। आसाइश, एयर कंडीशन आपके उंगलियों पे है, ठीक है ना। गरीब के घर में ना एसी होता है, पंखा होता है, वो हवा, पंखे की अपनी आवाज आती है, उसके आदी भी हो जाते हैं गरीब लोग, जो आवाज ना मिले वो टेंशन से मर जाएं। अच्छा, जितना गरीब होगा पंखे में आवाज उतनी ज्यादा हो, उसी को एंजॉय करता है। बाज़ दफा डर होता है कि गिर ना जाए पंखा। तो एक दफा ऐसे ही हुआ, मैं किसी जानने वाले के घर के, बेचारे बहुत गरीब थे, अल्लाह, मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं, तो एक पंखा लगा हुआ था, वो नहीं होते पेडिस्टल फैन जो होते हैं डंडे पे खड़े हुए होते हैं, वो यूं 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 करके ना घूम रहा है। तो मैंने कहा मैं नहीं बैठ रहा, मुझे लग रहा है किसी भी वक्त ये सजदे में चला जाएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुफ्ती साहब कुछ नहीं है, बेहतरीन पंखा। मैंने कहा भाई मेरे को लग रहा है कि जिस हिसाब से हिल रहा है ना ये, इसको या तो हमें चक्कर आएंगे या इसको चक्कर आएंगे। अच्छा मैं बातें कर रहा हूं, धड़ाम से पंखा नीचे। मैंने कहा अल्लाह का कितना बड़ा फजल हो गया, मैं लेटा नहीं यहां पे। तो पंखा क्या है, तो गरीब इस पे भी खुश होता है, कहता है चलो दोबारा उठा के एल्फी से चिपका दो उसको। ठीक है ना? तो सहूलत तो है, लेकिन आराइश और जीनत नहीं है। आराइश कहते हैं जीनत को, अट्रैक्शन हो उसमें, अट्रैक्शन थोड़ी है। अट्रैक्शन तो ये होती है कि आपने दहलीज पे कदम रखा, घर में गए, अबे यार क्या जबरदस्त लग्जरी स्टाइल। जैसे हमारे पिंजरे में जब कोई जाता है ना मुर्गियों के, तो हमारे लिए तो बड़ी अट्रैक्शन है। पता नहीं, एक तो मैं जो भी मेहमान आता है, डिफेंस से आ रहा हो, क्लिफ्टन से आ रहा हो, 20वें ग्रेड का ऑफिसर हो, 18वें ग्रेड का ऑफिसर हो, मैं उसको अपनी गाय दिखाता हूं, अपनी बकरी दिखाता हूं, और अपनी अंडों पे बैठी हुई मुर्गियां लाजमी दिखाता हूं। आज मैं सोचने लगा पता नहीं इसको दिलचस्पी है भी कि नहीं है। ये बोलेगा यार क्या हमें क्या दिखा रहे हो मुफ्ती साहब, मुर्गियां दिखा रहे हो, बकरी दिखा रहे हो। तो फिर मैंने सोचा यार हमारे पास आने का जुर्माना यही है, जो हमारे पास आएगा तो हम उसको अपनी गाय भी दिखाएंगे, तेरे बाप ने भी देखना है चाहे तेरा दिल करे या ना करे, अपनी मुर्गियां भी दिखाएंगे। अब हर आदमी को दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन भाई हमें दिखाने में मजा आ रहा है, तो हमसे मुलाकात का कफारा यह है कि आप हमारी मुर्गियां भी देखो और मुर्गियों अंडों पे बैठी हुई मुर्गियां अलग से देखो आप। ये कफारा है मुलाकात, क्योंकि हमें दिखाने में मजा आता है अपनी मुर्गियां। तो आपको आए ना आए, जब भाई हमारे पास आ रहे तो हमारी शर्तों पे आओ ना। जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो अपनी शर्तों पे थोड़ी, भाई हमने आपको टाइम दिया, अगर आप समझते हो भाई मुफ्ती साहब ने टाइम दिया उनका बड़ा शुक्रिया, तो शुक्रिया की कीमत दे दें आप। उस शुक्रिया की कीमत क्या है, हमारी गाय देखें और तारीफ करनी पड़ेगी आपको, बहुत अच्छी गाय है, कोई हमने उसकी गीबत बर्दाश्त। बकरी देख के चाहे जैसी भी हो आपको बोलना पड़ेगा वेल डन माशाल्लाह बड़ा मजा। मुर्गियां देख के आपको कहना पड़ेगा वेल डन मुफ्ती साहब बहुत जबरदस्त।
تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ خوشی مل جاتی ہے, پھر ہم تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو میں سوچ رہا تھا یار میں ہر ایک کو دکھاتا ہوں, لوگوں کو تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے, بہت سے لوگ بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی اور یہ سب مرغیاں ورغیاں ان کو. ایک دفعہ تو کیا ہوا, ایک صاحب ملنے کے لیے آئے, وہ امریکہ سے آئے تھے, امریکہ میں ہی ماسٹر واسٹر کیا ہوا, میں نے مرغیوں میں ہی بٹھا دیا ان کو, چائے وہی منگوا لی, اور میں نے تو مجھے تو مزہ آتا ہے. اب میں نے کرسی پہ ان کو بٹھا کے گیا, چائے منگوائی, میں نے کہا پیے میں آتا ہوں. میں آیا تو اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہے. اب وہی ہماری میٹنگ تھی کوئی, اب ہماری آدھا پونے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے, تو اس کے بعد مغرب کی اذان کا ٹائم ہوا, وہ اٹھ کے جانے لگے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی یہاں مرغیوں میں کوئی؟ ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی. مجھے کہنے لگے بس وہ بیٹے بیٹے کر رہی تھیں, ادھر کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے چوزا, کوئی ادھر آ کے بیٹھ رہا ہے, بس ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں مفتی صاحب. مجھے ان کے اسٹائل سے لگا کہ ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا. تو کہہ رہے ہیں یار وہ ادھر بیٹھ رہی تھی اور کوئی ادھر, وہ ہوتے ہیں نا ذرا بیچارے کچھ زیادہ فینسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی, بات کو میں جلدی سے سمیٹوں. تو اب دیکھو ایک پیسہ خرچ ہوتا ہے کس پر؟ آسائش, زینت پہ. ضرورت آپ کی ایک لنگوٹا باندھ کے گھومے, لباس کی ضرورت پوری ہو گئی. آسانی اس میں ہے کہ پراپر سلا ہوا کپڑا پہن لیں. آسائش کس میں ہے؟ ایک دم کاٹن کلف چمکتا ہوا, یا 3 پیس سوٹ ٹائی اور ایک دم فٹ فاٹ, لوگ ملیں تو لگے یار کو مزہ آ گیا جی مل کے, خوشبو بھی بڑی اعلیٰ کوالٹی والی لگائی ہوئی ہے. یہ کیا کہلاتی ہے یہ چیز؟ آرائش. گھر بڑا لگژری رکھا آپ نے, اور سارا گاڑی ضرورت آپ کی W11 سے بھی پوری ہو جاتی ہے, بلکہ پیدل بھی پوری ہو جاتی ہے. اور آسانی کیا ہے کہ بھائی آپ ذرا اچھی والی اوبر کرا لیں. اور آسائش کیا ہے, زینت کس میں؟ اپنی گاڑی ہو آپ کی, خوبصورت بہترین لگژری قسم کی گاڑی ہو, وہ چلا رہے ہو. تو اسلام میں اللہ نے آپ کو ضرورت پہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی اجازت دی, آسائش پہ پیسہ خرچ کرنے کی بھی اجازت دی, اور آرائش پہ. تو خوب سمجھ لیں سفر میں بھی آرائش. کہ آپ گھومنے پھرنے دنیا میں کہیں جاتے ہیں, کوئی اچھی جگہ آپ کو نظر آتی ہے, آپ پہاڑوں میں چشموں میں انجوائے کرتے ہیں, تو اللہ کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی صرف اس پر ہے کہ لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت ہے, ان چیزوں سے دل نہ لگاؤ. دل دینا الگ چیز ہوتی ہے. دل دینے کی علامت کیا ہے؟ آپ کہیں گے کیا وہی جب انجوائے کرنا ہے تو دل دینے کا مطلب ہے چھوٹتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. دیکھو جب آپ سفر میں جاتے ہو, کوئی ہم سفر ہوتا ہے, دل لگاتے ہو. اب یہ میرے ساتھ لاہور میں جا رہے تھے نا, یہ مجھے ملے, لاہور میں جا رہا تھا تو یہ ایئرپورٹ پہ ملے مجھے, امریکہ سے آئے ماشاءاللہ. یہ تو ایئرپورٹ پہ ہماری گپ شپ ہو گئی, دوستی ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جہاز میں میرے ساتھ ہی بیٹھ جائیے گا, لیکن ان کی سیٹ تھی پیچھے. مجھے اچھے کچھ تمیز کے آدمی لگے یہ, میں نے کہا کچھ مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا آپ سے. تو یہ کہیں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, میرے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان سے مکا کر کے ان کو پیچھے بٹھا دیا, ان کو میں نے اپنے ساتھ بلوا لیا. ٹائم میرا لاہور جاتے ہوئے کیا ہو گیا, اچھا گزر گیا, کچھ گپ شپ ہو گئی, دوستی ہو گئی. اب یہ نہیں کہ لاہور ایئرپورٹ پہ یہ جب جا رہے ہیں تو میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوں, یار یہ کیا ہو گیا ہے, آپ کہاں جا رہے ہو, مجھے عین عالم شباب میں تنہا چھوڑ کے مجھے کہاں جا رہے ہو. کیا خیال ہے؟ بس اچھا ٹائم گزرا. تھوڑا بہت غم تو ہوتا ہے انسان کو, تھوڑا بہت تو ہلکا پھلکا ہوتا ہے کہ یار اگر پشاور کی فلائٹ ہوتی تھوڑا ٹائم اور اچھا گزر جاتا. ٹھیک ہے بھائی, ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, نائس ٹو میٹ یو. 2-4 جملے انہوں نے کہا, یہ بھی نہیں پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے ہائے ہائے ہائے, وہ کچھ بھی نہیں. تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ اتوار کو عصر میں آ جائیے گا, کبھی موقع ملا بیان ہوتا ہے تو آج آ گئے, تو ہم بیٹھ کے چائے پی لی. ان کو بھی میں نے مرغیوں میں لے آ کے بٹھایا, پھر امریکہ سے آئے ان کو پھر ہم نے مرغیوں میں لے آ, پتہ نہیں اندر ان کی کیا حالت ہوگی, مرغیوں کے انڈے ونڈے چوزے موزے. پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے بھی پالے ہیں. تو خیر 13 انڈے رکھے تھے, الحمدللہ 7 چوزے نکل گئے, 5 رہ گئے. آپ لوگ سے خصوصی دعا کی درخواست, خصوصی دعا کی درخواست. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو لائف کو انجوائے بھی کرنا ہے, آسائش پہ بھی پیسے خرچ کرنے ہیں, ضرورت پہ بھی, آرائش پہ بھی. دل لگانے کی کوشش نہ کرو. انگریز دنیا سے دل لگاتا ہے, جب دنیا چھوٹتی ہے تو خودکشی کی طرف جاتا ہے وہ.